السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ ہم تفسیر میں ہم نے سابقہ قدر سے بلکہ اس سے پہلے سے سورۃ فاتحہ کا آغاز کر رکھا ہے، تو سابقہ دروس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور ان چیزوں کا بیان کیا تھا، اور اس کے بعد آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس چیز کا بیان ہوا تھا، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس کو پڑھنا کن حالات میں یعنی کہ سنت ہے یا ضروری ہے بلکہ، اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا موضوع ہے کہ استعاذہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ آیت فاتحہ میں سے ہے یا فاتحہ میں سے نہیں ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ ہر سورت سے قبل بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہر سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر سورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سورت سے دوسری سورت سے الگ ہونا کس سے جانتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے، یعنی آپ کے اوپر آیات نازل ہوتی رہتی حتیٰ کہ اگر کوئی نئی سورت نازل ہونا ہوتی تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جانتے کہ اب کوئی دوسری سورت شروع ہوئی۔ اور یہ حدیث جو ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورتوں کے آغاز میں نازل ہوتی رہی ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کا پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً فاتحہ کے حوالے سے اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے اور نہ پڑھی تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ کو نماز میں خصوصاً بلند آواز سے پڑھا جائے فاتحہ سے پہلے، یا بسم اللہ کو آہستہ سے پڑھ کر پھر فاتحہ سے تلاوت شروع کی جائے، اور دونوں طرف حدیث ہیں، اس کا فاتحہ سے پہلے بلند آواز سے پڑھنا بھی اور اس کو خاموشی سے پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت شروع کرنا، دونوں طرح سے حدیثیں ثابت ہیں اور دونوں طرف سے حدیثیں صحیح ہیں، اور اسی لیے دونوں حدیثوں پر یہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیسے کہ کبھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھ لی جائے اور کبھی نہ پڑھی جائے۔ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر جو احادیث سے معمول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہری نمازوں میں فاتحہ سے پہلے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ خاموشی سے یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت شروع کرتے۔ آپ کا اکثر عمل یہ تھا، لیکن بعض اوقات دوسرے حالات میں آپ کے پڑھنا بھی ثابت ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کبھی بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ لی جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کی فضیلت کے حوالے سے کہ بسم اللہ جس کام پر پڑھی جاتی ہے، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرتا ہے، اور شیطان کی شر انگیزیوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کے بڑے بڑے فوائد کہ آدمی بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد حاصل ہوتی ہے، کام کرنے میں کچھ بھی کام ہے اللہ کی جب مدد حاصل ہوتی ہے تو کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور کام تمام مکمل بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ کام کس طرح کا کیوں نہ ہو، کھانا کچھ بھی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرتا ہے، اور شیطان کی شر انگیزیوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔
کہ شیطان جو طرح طرح کے انسان کو یعنی کہ نقصان دینا چاہتا ہے، آدمی بسم اللہ پڑھنے سے اس نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ آپ مانتے ہیں کہ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو تو شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے، اور بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں گھس گئے تو شیطان بھی ساتھ ہی آتا ہے، اور جب شیطان گھر میں گھسے گا تو کیا کیا کرتوت دکھائے گا وہ معلوم ہے۔ تو آدمی بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کے شرنگیزیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے۔ اس کے بعد کن موقعوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ اس میں جانور کے ذبح کرتے ہوئے ضروری ہے، بسم اللہ کے بغیر وہ جانور حلال ہی نہیں رہے گا۔ اگر اس کے ذبح کر لیا گیا ہو لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ جانور حلال نہیں ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق۔ اس طرح کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہم مستری کے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کے بعد موقعوں پر بسم اللہ پڑھنے کی اس کی تعلیمات آئی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بسم اللہ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے۔ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، با کے معنی ساتھ، اسم کے معنی نام، اور اللہ کا لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے آگے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس کا ذکر نہیں ہوا، اور یہ بھی قرآن کی بلاغت کا ایک انداز ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بعض اوقات چیز کو عموماً بیان کر دیا جاتا ہے، اس کو کسی دوسری چیز سے خاص نہیں کیا جاتا تاکہ وہ ہر لحاظ سے اس کا حکم جاری اور باقی اور عام رہے۔ تو اس لیے بسم اللہ کے ساتھ بھی کس چیز کی شروع کرتا ہوں، کیا کھانے پینے سے، پڑھنے سے، اس کا جو یعنی کہ وہ اس کو یعنی کہ ذکر نہیں کیا گیا تاکہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز کہ جس میں بسم اللہ پڑھنے کی برکت ہے وہ سبھی کے سبھی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں، کھانا ہو، پینا ہو، تلاوت قرات کچھ بھی ہو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یعنی میں اللہ کا نام لینے اور اسے یاد کرنے کے ساتھ پڑھتا ہوں یا کوئی بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کا نام لینے کے ساتھ قرات یا کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی اس میں آئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی مناسبت یا اس کا بسم اللہ کی ترکیب۔ اس کے بعد بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ جو ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں لفظ الجلالہ، اللہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اس ہستی کا علم ہے، ذاتی نام ہے کہ جو سب سے بلند و بالا تر اور سب کا خالق و مالک ہے۔ یعنی اللہ اس ہستی کا ذاتی نام ہے کہ جو سبھی کا معبود ہے اور معبود پر حق ہے۔ اور اصل لفظ اللہ جو ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لفظ اللہ کیا ہے، کہاں سے بنا ہے، کیسے بنا ہے، اس کی علماء نے ترکیب بیان کی ہے کہ لفظ اللہ جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ اصل اس کا الالہ ہے یا الہ، اور الہ کے ساتھ ال لگ گیا تو الالہ بن گیا۔ تو اب جو ہے عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز کا بکثرت استعمال ہوتا ہو اس کو حتیٰ کہ بولنے کے لحاظ سے بھی اس کا آسان طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے زیادہ و زیادہ اس کو بولنا آسان ہوگا۔ تو چنانچہ اس کا اصل تھا الالہ کہ جس کی عبادت کی جائے، تو الف لام لگایا تو اور یعنی کہ الہ کے ساتھ جب ال لگایا تو کیا بن گیا؟ الالہ، الالہ۔ اب ہوتا کیا ہے؟ الالہ کیا چیز ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کے لائق ہو۔ تو الالہ کے لیے تخفیف کے طور پر نرمی کے ساتھ اس حمزہ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، اور دونوں لام جو ہیں ان کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ لفظ اللہ۔ لفظ اللہ اس طریقے سے بنا ہے کہ اصل الہ سے ہے، الہ کے ساتھ جب ال لگایا تو الالہ بن گیا۔ اب اس لفظ کو آسان کرنے کے لیے پڑھنے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے کیا ہے، اس کا حمزہ ہٹا دیا گیا اور دونوں لاموں کو ملا دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ لفظ اللہ۔ اور جس کا معنی کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے، کسی اور کو یہ نام دینا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے،
دونوں اللہ کے نام ہیں اور دونوں کے اندر رحمت کی صفت ہے، اور دونوں ہی بلکہ رحم کے مبالغے میں آتے ہیں۔ رحم میں مبالغہ اس کا صیغہ ہے، اگرچہ دونوں کا معنی رحم سے ہے کیونکہ دونوں کا مصدر رحمت سے ہے، لیکن رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اور یہ کہ لفظ اللہ کی طرف رحمان بھی زیادہ، لفظ اللہ کی طرح جو ہے رحمان بھی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس طرح لفظ اللہ کے سوا کسی اور کو نام نہیں دیا جاتا، ایسے ہی الرحمن بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے خاص، اور کسی کو یہ نام نہیں دینا چاہیے سوائے کہ اس کے ساتھ عبد لگا کر عبد الرحمن۔ لیکن رحمان کے مد مقابل رحیم جو ہے وہ حتیٰ کہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ان کے کیا صفات مائیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رؤوف کا نام دیا، رحیم کا نام دیا، جس سے پتہ چلا کہ رحیم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی مخلوق کو بھی رحیم کہا جا سکتا ہے کہ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ مزید یہ کہ رحمان کی وہ رحمت جو ہر کافر مومن کے لیے عام ہو، اور جبکہ رحیم کی وہ رحمت جو صرف اہل ایمان کے لیے ہو۔ یعنی جو رحمان اور رحیم کے بڑے بڑے فرق ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک فرق یہ بھی ہے کہ رحمان کی رحمت جو ہر مومن کافر کے لیے ہے، اور رحیم کی رحمت جو صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور یہ بھی فرق ہے کہ رحمان جو بڑی بڑی نعمتیں دینے والا ہے، اور رحیم جو دقیق قسم کی اور ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں دینے والا کہ جو یعنی کہ باریکی کی ہوں اور دقیق ہوں۔ یہ بھی رحمان اور رحیم میں فرق کیا گیا ہے کہ رحمان بڑی نعمتیں دینے والا، اور رحیم جو ہے دقیق اور باریکی کی اس طرح کی نعمتوں سے نوازنے والا۔ اور اسی طرح فرق کیا گیا ہے رحمان اور رحیم میں کہ رحمان کی رحمت جو بے پائے ہے، بہت زیادہ ہے، بے حد و حساب ہے، اور رحیم کی رحمت جو دائمی ہے، یعنی ہے بھی بہت زیادہ اور ہے بھی دائمی۔ اور دونوں صفتوں کے ملنے سے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بے پایا اور عام اور دائمی رحمت کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، اور کس قدر عام ہے، اور ہمیشہ سے وہ رحمت جاری ہے۔ تو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اس کے فضیلت، اس کے الفاظ کی ترکیب اور اس کے معنی اور اس کے فائدے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہاں یہ سورۃ الحمد، سورۃ فاتحہ، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا مقامات ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کے الفاظ کی تفصیل بیان کریں گے۔ الحمد، حمد کا معنی تعریف، اور جو ال لگا ہے شروع میں الحمد، اس میں ال کا اس حرف کے اندر جو ہے وہ تمام کی تمام تعریفوں کا ذکر آ گیا کہ ہر طرح کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد تمام تعریفوں کا حقدار اور تمام تعریفوں کے لائق، اور جس کی حقیقی تعریف ہے وہ کون ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو چنانچہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے کہ اس دعا کی ابتدا ہے، اس ہستی کی تعریفیں کی جا رہی ہیں جس سے دعا مانگنا چاہیے، اور حقیقت میں وہی ذات ہے جو ہر طرح کی دعاؤں کے مستحق ہے، جسے کچھ بھی عطا کرنے سے منع نہیں کرنے والا، اور جتنا بھی وہ چاہے کسی کو عطا کر سکتا ہے، نہ اس کے خزانوں میں کس طرح کی کمی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی چیز دینے سے روکنے والا ہے۔ اور تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں اس کے لیے؟ کہ کائنات پہ ہم کو کوئی بھی اگر کوئی کمال نظر آتا ہے کسی چیز کے اندر، کس چیز میں کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے، کسی چیز میں بہت علم ہنر ہم کو ملتا نظر آتا ہے، وہ سبھی کچھ دینے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ اصل تعریفوں کے لائق اللہ کیوں ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، کیونکہ وہ سب ہر طرح کی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، دینے والا ہے، اور دیتا رہا ہے اور دے رہا ہے،
اور یہ بھی کہ کائنات کے اندر ہر طرح کی جو کمال ہے، کوئی قوت مضبوطی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفوں کے ہونے کی مناسبت۔ الحمدللہ، اللہ کے لفظ کے بارے میں ہم ذکر کیا کہ وہ اس کا معنی کیا ہے اور کیسے بنا ہے، رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کون ہوتا ہے؟ مالک، آقا، پرورش کرنے والا، حاکم و مدبر اور منتظم، یہ سبھی کام کرنے والا کون ہے؟ رب ہے، کہ جس کا تعلق جو ہے انسان کی ضروریات سے ہے، جس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو یہ کام کر رہا ہے، تو رب ہے۔ تو رب کے معنی تو الحمدللہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے حوالے سے صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ آتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ جو ہے میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی بیان کیا، اس کے بعد عالمین جمع عالم کی، عالمین جمع عالم کی، اور عالم کے معنی جہان۔ ایک ہوتا عالم، لام کے نیچے زیر، اور ایک ہوتا عالم۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عالم کے معنی علم رکھنے والا، جاننے والا، اور عالم جو زبر کے ساتھ ہے اس کا معنی جہان۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ عالمین، جہانوں کا رب، ایک جہان نہیں۔ اور جہان کتنے ہیں اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک جہانوں کی تعداد ہے، ان کی ترتیب ہے زمانے کے اعتبار سے، کہ عالم ارواح جب انسان زمین پر نہیں آیا تھا، کہاں روحوں میں ہے، اور عالم دنیا ہے کہ جہاں پر انسان آگے دنیا کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے بعد عالم برزخ ہے جو مرنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے قیامت تک، اور پھر عالم آخرت ہے جو قیامت کا اور آخرت کا دن ہے، اور آخرت کے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ چار طرح کے عالم زمانے کے اعتبار سے، اور دوسرے عالم جو جہانوں کے اعتبار سے، مخلوقات کے اعتبار سے، اور ہر مخلوق جو ہے وہ ایک الگ سے عالم ہے۔ عالم الجن، عالم الملائکہ، عالم الانس، عالم الحیوان۔ کہنے کا مقصد کہ یہ عالم کہ جو کائنات میں پائے جانے والی ہر جنس جو ہے اس کا ایک الگ عالم ہے، اور یہ عالمین کتنے بڑے ہیں، کتنے زیادہ ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ انسان ان عالمین کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنے عالمین ہیں۔ یعنی سائنسدانوں کی تحقیقات کے مطابق آج بلینوں گلیکسیز جس کا وہ اندازہ کر چکے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن عالموں کا، کن جہانوں کا مالک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے کہ جو جہانوں کا مالک ہے، ان کی پرورش کرنے والا، پیدا کرنے والا، ان کے معاملات کو چلانے والا وہ ہے۔ تو اس کے بعد میں الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ کی بہت بڑی کبریائی سامنے آئی، اللہ کی بہت بڑی عظمت کا اندازہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کس قدر ہر مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اس کے معاملات کو چلاتا ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے، اور ہر چیز اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور عالمین کس قدر ہیں، کس قدر زیادہ ہیں، کس قدر اللہ کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو اس کا معاملات دیکھنا، چلانا اللہ اکیلا ہی یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی ہیبت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اور جس میں انسان کو اس بات کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ جس رب پر تو ایمان لایا ہے وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کون ہے، کن عظمتوں کا مالک ہے، اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا منزلت ہے۔ کیونکہ انسان اکثر و بیشتر اللہ سے روگردانی اسی وقت کرتا ہے جب اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے تو حقیقی معنوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ کیوں ہیں وہ؟ کیونکہ ان کو
دوسرے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت ہے، اللہ کا زیادہ علم ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عالمین رب العالمین ہونا، یا تمام عالموں کا رب۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم کی مناسبت کیا ہے، معنی تو ہم بیان کر چکے ہیں بسم اللہ کی تفسیر میں۔ اس کی سابقہ سے مناسب یہ ہے کہ جب رب العالمین کہا تو بہت بڑی اللہ کی وہ ذات کا تصور قائم ہوا جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو چلانے والا اتنا بڑا رب، آپ اس سے اگر کوئی چیز مانگو گے تو ظاہری بات ہے کوئی بڑی چیز مانگنا چاہیے اتنے بڑے رب سے۔ معمولی ہر کی چیز اس سے مانگنا، کوئی آدمی کہے کہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ الرحمن الرحیم بھی کہہ دیا، بتا دیا، فرما دیا کہ وہ اگرچہ رب بہت بڑا ہے اور بہت اس کی عظمتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے، وہ بڑا رحیم و کریم بھی ہے، کہ جس میں ایک مومن مسلمان کو اللہ کی طرف پلٹنے کے رجوع کرنے کا اس کی ترغیب ہے، اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ تم کو اگر بڑی چیز اس رب سے چاہیے تو چھوٹی سے چھوٹی معمولی چیز بھی اس سے لو، کیونکہ وہ بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کہ اگر تم اللہ سے بڑی چیزوں کا سوال کرتے ہو تو اس سے چھوٹی سے چھوٹی معمولی چیز بھی اسی رب سے مانگو۔ اس طرح کے بھی ایک مسئلہ آسان فرمایا ہے کہ تم میں سے تم کو اللہ سے مانگنا چاہیے، چاہے وہ ہنڈیا کا نمک بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے الرحمن الرحیم کی مناسبت رب العالمین کے ساتھ، کہ وہ رب تو بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بہت اس کی کبریائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہی رحیم و مہربان بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ بڑا رحیم اور مہربان بھی ہے۔ تو چنانچہ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ حقیقت میں ایک بہت بڑی چیز کا بیان ہوا ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے دو بڑی چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ کی انعام کی امید، جس کو رجا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کی امید، اور دوسری کیا ہے، وہ خوف اور ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے پکڑ کا، اللہ کی طرف سے کسی طرح کی آفت کا، مصیبت کا ڈر، اللہ کی کبریائی کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سزا کا ڈر، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید، جس کو خوف و رجا کہتے ہیں۔ خوف اور امید کا یہ عقیدہ، یہ طریقہ کہ جو انسان کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے اللہ کے دین پر چلانے پر آمادہ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت کا دل میں آتا ہے تو اللہ سے ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحم اور رحیم اور رحمان و رحیم کا تصور قائم ہوتا ہے تو پھر وہ اس اللہ کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود انسان کی بخشش مغفرت کرتا ہے، اور جہاں پر اس کا ڈر خوف ہے وہاں پر اس کی رحمت کی امیدگی اس کی بھی جو توجہ دلاتا ہے۔ تو یہ ہے مناسبت الرحمن الرحیم کی رب العالمین کے ساتھ، کہ وہ حیبت اور یعنی کہ عظمتوں کا مالک ہونے کے باوجود جو ہے بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے کی دلیل کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمت ہے وہ تم کو کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور اس لیے جن لوگوں نے اللہ کی اس رحمت کو پہچانا ہے، ان کا اللہ کی عبادت میں کیا انداز ہوتا تھا، اسی ضمن میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن اس بات کا اختیار دیا گیا کہ میرا حساب کون لے، تو میں کہوں گا کہ میری ماں میرا حساب نہ لے، بلکہ میرا رب جو ہے اللہ تعالیٰ میرا حساب لے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے ماں کی رحمت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ ہے الرحمن الرحیم کی مناسبت، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے ساتھ الرحمن الرحیم کہہ کر انسان کو اللہ کی رحمت کی امید دلائی ہے، اور اس کے عذاب کے پکڑ کا ڈر خوف دلایا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، تیسری آیت اس کی، مالک یوم الدین۔ پہلی بات تو مالک کا لفظ جو ہے اس کی دو قراتیں ہیں،
اور ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی اس کے مقدمہ میں کہ قراتیں بھی بعض اوقات قراتوں سے بھی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ الگ احکام اخذ کیے جاتے ہیں اور ملتے ہیں، اور یہاں پر ہم وہی چیز دیکھیں گے کہ مالک کی دو قراتیں ہیں، ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین۔ ملک کے معنی بادشاہ، جس طرح ہم جانتے ہیں، تو یوم الدین قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ تو مالک تو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو قیامت کے دن کا مالک ہونے کا معنی کیا؟ کہ قیامت کے دن کا مالک ہونے کا معنی کہ اس دن کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، تمام ہر طرح کی ملکیتیں لوگوں کی ختم ہو جائیں گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ فرمائے گا کہ کہا جائے گا کہ کس کی بادشاہت ہے آج کل، تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے والا نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا اپنے آپ کو کہ آج کی ساری ملکیتیں، سارے غلبے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے مالک کا معنی، کہ جو مالک ہر وقت ہر زمانے میں ہر چیز کا مالک ہے، اور مالک الملک ہے، اور کلی طور پر ہر چیز کا مالک ہے۔ اور دوسری قرات ہے ملک یوم الدین، میم کے بعد الف کو گرا کر یا میم کو لمبا کیے بغیر ملک یوم الدین۔ اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو، کہ جو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ تو پہلے بھی ہر چیز کا ہے اور قیامت کے دن بھی ہر چیز کا بادشاہ ہے، لیکن قیامت کے دن کے بادشاہ ہونے کے لحاظ سے ہم نے یہ ذکر کیا، جس سے پہلے ذکر کیا ہے، کہ جو یعنی کہ اس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، تو جو اس دن کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے، اور حقیقی بادشاہ آج بھی وہی ہے۔ اچھا، دوسری چیز، ان دونوں قراتوں کے حوالے سے کیا ہم کو معنی ملتا ہے؟ ان دونوں قراتوں سے جو معنی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہر طرح کی اس کی ملکیت بھی، اس کا مالک ہونا بھی، اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ ہونا بھی، اور یہ دونوں ہی صفات اللہ کے لیے ضروری ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم انسانوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کس چیز کا مالک ہوتا ہے، لیکن وہ جس چیز کا مالک ہے خود اس کو اس چیز میں جس طرح چاہے اس کو نہیں چلا سکتا، اس کو کر نہیں سکتا۔ کس لیے؟ کہ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں، اس کو اس چیز کا اس سے روکا گیا ہے۔ تو آدمی مالک ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے نہیں کر سکتا۔ اس طرح ملک بادشاہ ہونا، بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس چیز کا مالک نہ ہو جو سامنے ہے۔ اگر مالک نہیں ہے تو پھر بادشاہ کو حق نہیں کہ وہ جو چیز کسی کی ہے وہ اپنے اختیار میں لے لے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے مالک ہونا، ملک ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا بھی، بادشاہ ہونا بھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیارات بھی، مکمل ملکیتیں بھی، کہ وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے اور کوئی چیز اس کو کرنے سے روکنے والا نہیں، اور وہ جو چیز چاہے کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا جبکہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے غالب اور قاہر اللہ کی ذات کا بیان ہے کہ جو پورے اقتدار کا مالک ہے، تو نہ اس کو سزا سے کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو جزا سے منع کر سکتا ہے۔ اچھا، مالک یوم الدین، یوم کے معنی دن، اور دین کے معنی کیا ہے؟ دین کا لفظی معنی جو ہے جزا سزا ہے، ادلا بدلہ ہے، معاملہ ہے۔ دین کا اصلی معنی بدلہ بدلہ اور جزا اور اس کا یعنی کہ معاملہ۔ عربی میں کہا جاتا ہے کما تدینو تدانو، کہ جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، اسی سے لفظ دین۔ تو قیامت کے دن کا وہ یوم الدین کا ایسے دن کا مالک ہے کہ جو دن سزا جزا کا دن ہے، جو دن جو ہے وہ حساب کا دن ہے، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کی سزا کے دن کا مالک ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کے پڑھنے والے کو اس میں تنبیہ کر دی کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تیرے سامنے ایک وہ دن ہے جسے روز قیامت کہا جاتا ہے اور جسے یوم الدین کہا جا رہا ہے۔ تو اس دن کا بھی تیرے سامنے تصور ہونا چاہیے، اس کے لیے تیری تیاری ہونی چاہیے،
اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر مالک اللہ تعالیٰ ہے قیامت کے دن کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس ملکیت کا کسی میں کوئی حصہ ہے؟ اللہ نے دوسری آزمایا کہ کسی کا کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور اگر ملکیتیں صرف اللہ کی ہیں آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور قیامت کے دن بھی، تو پھر کیسے لائق ہے کہ انسان اللہ کی ملکیت کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دے، یا اللہ کی جو ملکیت ہے وہ کسی اور سے جا کر مانگے؟ ہاں، تو یہ چیز اس ادب کے بھی خلاف ہے، چاہے جائے کہ رب کائنات کے حوالے سے اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا کر دیا جائے، اس سے جا کر اپنی حاجتیں طلب کی جائیں۔ اس آیت میں مالک یوم الدین کے اندر اس بات کا بیان بھی ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک سمجھتا ہے، آج بھی، کل بھی، قیامت کے دن بھی، تو تمام حاجتیں اسی رب کے سامنے، اسی رب کائنات کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ انسان کو تنبیہ کر دی گئی اس قیامت کے دن کے حوالے سے کہ جس دن میں بدلہ ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی۔ بندے کے اللہ کے ساتھ معاملات کیا رہے ہیں، بندوں کے آپس کے معاملات کیا رہے ہیں؟ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ جو حساب کتاب کا دن ہے، جو بدلے کا دن ہے، جس میں ہر ایک کو بدلہ ملے گا۔ حتیٰ کہ آپ مانتے ہیں کہ انسان تو انسان، حتیٰ کہ وہ جانور بھی، آپ دو بکریوں کی مثال دیتے ہیں کہ ایک سینگوں والی بکری ہے اور بغیر سینگوں کے والی بکری کو مارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بغیر ادلا بدلہ دیے نہیں چھوڑے گا، بلکہ قیامت کے ان کو بھی اٹھائے گا اور ان کو بھی جو سزا کا حقدار ہے اس کو سزا دے گا، اور اس کے بعد جانوروں کو مٹی بنا دے گا، کیونکہ وہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے پر ان کے ظلم زیادتیاں، اس کا ان کو بدلہ چکانا ہوگا۔ تو لیکن انسان جو ہے اس کو بدلہ ایک دوسرے کا چکانا ہوگا، جو بھی انسان کے ساتھ کسی کے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ لا تؤدون الحقوق الی اہلھا، کہ تم کو حقداروں کے حق ادا کرنا ہوں گے، اور حقداروں کے حق کیسے ادا کرنا ہوں گے؟ دوسری حدیث میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کس آدمی کو سمجھتے ہو کہ مفلس ہے، غریب ہے؟ تو صحابہ مانتے ہیں کہ ہم اس کو مفلس غریب سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہ ہو۔ آپ مانتے ہیں کہ میری امت کا مفلس غریب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں پر ظلم زیادتیاں کی ہیں، گالی گلوچ کی ہے، اور طرح طرح کے اس طرح کے معاملات لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے گا جن کا اس نے حق دینا ہے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور بھی حقدار باقی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے گا، اور ثم یلقی فی النار، اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جس میں اس بات کی بیان ہے کہ قیامت کا دن جو بدلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، کیا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کس قدر اس کا حساب لینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک۔ اور اس میں مختلف طرح کے گمراہ کن جماعت و فرقوں کا رد ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا رد ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کے فیصلے عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، رب کائنات کو انہوں نے فارغ کیا ہوا۔ اور ایسے ہی بہت سے اسلام کے دعوے دار بھی، مسلمان کہلانے والے بھی، ان کے طرح طرح کے دھوکے بازیاں کہ قیامت کے دن فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، اور وہ جنت میں بھیج دے گا، اور طرح طرح کے اس طرح کے فلسفے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کہہ کر یہ ساری چیزیں ختم کی، تو اس دن کی ساری ملکیتیں، سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے بارے میں کچھ بھی اس کو فائدہ نہ دے سکے گی، اور تمام کے تمام اختیارات، حکم وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ اس میں کسی کا، کوئی نبی ولی کا، کسی فرشتے بزرگ، ان کے انسان فرشتے کا، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ قیامت کے دن کے معاملات جب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ تربیت ہے جو سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی، بلکہ اپنے گھر والوں کی کرتے رہے۔ آپ ماتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا فرماتے ہیں فإنی لا املک لک من اللہ شیئا او لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دو طرح کے الفاظ کہ میں اللہ کے ہاں تیرے سے کسی کام نہ آ سکوں گا، اللہ کے ہاں میرے پاس کوئی تیرے لیے ملکیت نہیں ہوگی۔
اور اس میں ان گمراہوں کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جسے پکڑے محمد چھڑا، جسے پکڑے خدا چھڑا لے محمد، اور جسے پکڑے محمد کو چھڑا کو نہیں سکتا. یعنی کہنے والے کا کہنے مقصد یہ ہے کہ اصل اختیارات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ سراسر گمراہی ہے. اس لیے اختیارات جو ہے وہ صرف اللہ کے ہیں، اور وہی جس کے چاہے جس کے ساتھ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اور اگر ایک ہی وہ چیز جو قیامت کے دن کام آنے والی ہے کہ انسان کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے، وہ شفاعت ہے، سفارش ہے، اور وہ شفاعت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اس میں بھی کسی کا دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے. شفاعت کس کو حق دینا ہے، کس کے لیے شفاعت کرنا ہے، یہ صرف اللہ ہی کے اس کے حکم سے ہے. تو جسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا یوم الدین کا قیامت کے دن کا مالک ہونا کیا معنی رکھتا ہے. تو آج کی ہم نے بسم اللہ کی تفسیر لی کہ بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے، اور بسم اللہ جو ہے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اور کن چیزوں پر بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے یا کم از کم سنت اور مستحب ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا تعریف لی، اس کی تفسیر کی کہ حمد کے معنی کیا ہے، اور لفظ اللہ کیسے بنا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور رب کیا ہوتا ہے، اور عالمین کیا ہیں. اس کے بعد مالک الرحمن الرحیم کا بیان کیا کہ اس آیت کی مناسبت رب العالمین کے ساتھ کیا ہے، تو دونوں کی مناسبت ذکر کی. اور الرحمن الرحیم کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا مہربانیاں بندوں کے ساتھ اس کا بیان ہوا. مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا سزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، کہ جس میں فاتحہ پڑھنے والے کو قیامت کی طرف توجہ دلائی گئی، اس کی تنبیہ کی گئی کہ تو یعنی کہ اس اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ ہے کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اور تجھے ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہر طرح کی جزا سزا کا معاملہ وہاں پر تیرے ساتھ ہو کے رہے گا. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.